بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات سے دوستی کرنا بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے۔ زمانہ طالب علمی میں ہمیں بھی شوق تھا کہ جنات کے ساتھ دوستی کریں اور جنات ہمارے قابو میں آ جائیں اور ہم ان سے مختلف قسم کے کام لیں۔ آج بھی کم عمری میں یا ٹین ایج کے بچے سمجھتے ہیں کہ شاید جنات کو قابو کر لیں تو ہم امتحانات میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہمیں بڑے بڑے جو کام ہیں وہ بڑی آسانی سے ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ باقاعدہ اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں اور عملیات کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی کے قیمتی سال برباد کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں جو سرے سے جنات کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن حکیم کی متعدد آیات جنات کے وجود کے بارے میں رہنمائی کرتی ہیں۔ قرآن کریم کے سورۃ جن جو ہے اس میں باقاعدہ طور پر جنات کے ایک وفد کا ذکر ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن میں فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ وہ جو میری طرف وحی کیا گیا ہے اور جنوں کے وفد نے سنا۔ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، اور پھر وہ جنوں کا وفد باقاعدہ مسلمان ہوا۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ایسی کئی مرویات ہیں جن میں جنوں کو دیکھنے کا، ان کی شکل و صورت دیکھنے کا، ان کا حضور کی بارگاہ میں آنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الصلاۃ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ایک وادی میں اچانک حضور ہم سے جدا ہو گئے اور ہم نے بہت تلاش کیا لیکن ہمیں حضور نہیں ملے۔ ہم بڑے پریشان ہوئے اور اس پریشانی میں رات گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا کہ کہیں کسی دشمن نے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو، کوئی ایسی آپ کو تکلیف نہ پہنچ گئی ہو۔ طرح طرح کے خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے رہے۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم غار ہرا کی طرف سے تشریف لا رہے تھے۔ ہم نے بے قراری سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ رات کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جنوں کا سردار میرے پاس آیا تھا اور میں ان کو قرآن سنانے کے لیے چلا گیا تھا، تو جنوں کے وفد کو قرآن سنایا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر حضور ہمیں ساتھ لے کر گئے اور وہ جگہ دکھائی جہاں جنات نے آگ جلائی تھی اور وہ بیٹھے تھے، تو پتہ چلا کہ جنات کا وجود ایسا ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جنات کیا لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز آپ کو نیٹ پہ ملیں گی۔ بعض عامل حضرات اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، پیسے بھی اور بہت سارے معاملات۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جنات واقعتاً لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں، لیکن جس قدر تیزی کے ساتھ اور بہت کثرت کے ساتھ آج کل یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں پر بھی جن کا اثر ہے، فلاں پر بھی جن کا اثر ہے، اتنا نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر بچے بچیاں 17-18 سال کی عمر میں، 19 سال کی عمر میں جب ان کے جسم میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو ایک بیماری کے زیر اثر ان کو دورے پڑتے ہیں، ان پر کچھ چیزیں ایسی محسوس ہوتی ہیں کہ شاید ان کے جسم میں بہت زیادہ طاقت آ گئی ہے، تو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے اس پر جن کا اثر ہے۔ اب جو عاملین ہیں یا نام نہاد عامل جن کو میں کہہ سکتا ہوں، تو وہ ان کو مارتے پیٹتے ہیں اور بڑے مختلف قسم کے ڈرامے لگائے جاتے ہیں کہ جی ہم نے جن نکال دیا، جبکہ ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی بچے کو ایسا کوئی اثر نظر آئے تو سب سے پہلے اس کا علاج دیکھیں کہ کیا یہ بیمار تو نہیں ہے، کہ اس کو علاج کی ضرورت تو نہیں ہے۔ پھر اگر علاج سے ممکن نہیں تو پھر کسی اچھے ماہر سے جو قرآن کریم اور جو احادیث مبارکہ میں چیزیں بتائی گئی ہیں ان کی روشنی میں علاج کرے، نہ کہ مار مار کر ان کا برا حال کر دے، ان کو زخموں سے چور چور کر دے۔ اور بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہم نے دیکھا، اخبارات میں خبریں آئیں کہ عامل نے مار مار کر بچہ جو تھا اس کو مار دیا، بچی کو مار دیا، ہڈیاں توڑ دیں۔ تو یہ ظلم خدا کے لیے نہ کریں۔ اور کسی کو جنات کے ساتھ دوستی کا شوق ہو تو یاد رکھیں ان کی دوستی کسی صورت بھی اچھی نہیں۔ ہمارے شیخ کریم فرمایا کرتے تھے کہ جنات کی صحبت میں رہنے والا شخص متکبر ہو جاتا ہے۔ جنات کچھ نہ کچھ کام ضرور کر سکتے ہیں، ان کے پاس طاقتیں زیادہ ہوتی ہیں، یہ تیزی سے آ جا سکتے ہیں، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ایک مسلمان انسان کا بھروسہ اللہ کریم کی ذات پہ ہونا چاہیے، نہ کہ جنات اور اس طرح کی چیزوں پر۔ اور یہ جنات اور اس طرح کی چیزیں یہ سب انسان کے تابع ہیں، اللہ پاک نے ان کو تابع رکھا ہے، لیکن ان کو ایسا عملیات کے ذریعے سے اپنا مسخر کر کے کسی کا نقصان کرنے کے لیے اور اس طرح کے کام ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں ایسے ہی جنات میں بھی
اور یہ بھی شادی بیاہ اولاد یہ سارے معاملات ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ جنات جو ہیں کسی عورت یا مرد پر عاشق بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ایسی کوئی صورت بنے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو دعائیں ہمیں بتائیں، جن کا احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، اور یہ قرآن کریم کی جو آیات بینات، ان کی روشنی میں ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں اور اس مصیبت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔